کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی سے زمین پر ایسے گرے کہ مسافروں کو لگے یہ آخری لمحہ ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک طوفان کے درمیان موت سے لڑنے کی کہانی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں نیم شرافت علی۔ ناظرین، ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر فضا میں ایک طوفان بپھر رہا تھا۔ ہر طرف گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور دیکھنے کی صلاحیت انتہائی محدود ہو چکی تھی۔ رنوے کی روشنیاں دور گہرے میں مدھم سی ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں اگر کراسمنڈ یعنی اطراف سے تیز ہوائیں بڑھ جاتی تو طیارے کا سیدھا لینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ چائنا ایئر لائنز کی پرواز 642 بینکاک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی تھی۔ اس کا شیڈول تھا کہ بینکاک سے ہانگ کانگ پہنچے، وہاں مختصر قیام کے بعد اپنا سفر آگے جاری رکھے۔ جہاز میں 315 افراد سوار تھے، جن میں عملے کے 15 ارکان بھی شامل تھے۔ بینکاک میں موسم خوشگوار تھا، لیکن ہانگ کانگ میں صورتحال خطرناک ہو رہی تھی۔ کاکپٹ میں کیپٹن جیراڈو لیوچ اور فرسٹ آفیسر لی چنگ سی نے موسم کی اطلاع کا جائزہ لیا۔ خبریں خوفناک تھی۔ طوفان سوم ہانگ کانگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ عام طوفان نہیں تھا، بلکہ فلپائن کے قریب سمندر سے اٹھنے والا شدید ٹراپیکل طوفان تھا، جو اب چین کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہانگ کانگ کے محکمہ موسمیات نے شدید طوفانی وارننگ جاری کر دی تھی۔ ایئرپورٹ پر ہوائیں 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس تیز ہوا میں جہاز کا لینڈ کرنا نہایت مشکل اور خطرناک تھا۔ کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ اگر حالات بہت خراب ہو گئے تو وہ متبادل ایئرپورٹ ٹیپے کی طرف چلے جائیں گے، لیکن ایک بار ہانگ کانگ میں لینڈنگ کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس لیے جہاز میں اضافی فیول بھرایا گیا تھا تاکہ ہنگامی صورتحال میں سفر جاری رکھا جا سکے، مگر اضافی وزن کا مطلب تھا کہ جہاز کا لینڈنگ وزن زیادہ ہو چکا تھا، جس سے کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو جاتا۔ میکڈونلڈ ڈگلس MD-11 ماڈل کا یہ طیارہ 7 سال پرانا تھا اور چائنا ایئر لائنز نے اسے تائیوان کے مینڈورن ایئر لائن سے حاصل کیا تھا۔ کیپٹن لیوچ کو 18,000 گھنٹے کی فلائٹ کا تجربہ تھا، جس میں 3,000 گھنٹے اسی خاص طیارے پر تھے۔ فرسٹ آفیسر بھی کافی تجربہ کار تھا۔ بینکاک سے ٹیک آف کے بعد شروع کے چند منٹ پرسکون گزرے۔ طیارہ بحیرہ جنوبی چین کے اوپر 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ باہر کا منظر کسی حد تک پرسکون تھا، لیکن کاکپٹ میں بیٹھے پائلٹس جانتے تھے کہ طوفان زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہی طیارہ ہانگ کانگ کے قریب پہنچا، ہواؤں کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ ریڈیو پر ATIS اپڈیٹس موصول ہو رہی تھی، جن میں بار بار وارننگ دی جا رہی تھی کہ ہوائی جہازوں کو لینڈنگ کے وقت خطرناک ہوائی جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں 24,000 فٹ کی بلندی پر اترنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی طیارہ نیچے آیا، جھٹکے مزید ہونے لگے۔ سیٹ بیلٹس کا سائن آن کر دیا گیا اور کیبن کرو نے تمام مسافروں کو سختی سے اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی۔ کاکپٹ میں ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجی۔ نیا موسم اپ ڈیٹ بتا رہا تھا کہ رنوے پر کراس 135 ناٹ تقریباً 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی شدت سے چل رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک سطح تھی، خاص طور پر ایک بھاری بھرکم طیارے کے لیے جس میں اضافی فیول بھی بڑا ہوا تھا۔ کیپٹن نے بغیر گھبرائے کہا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یا تو ہم کامیابی سے لینڈ کریں گے یا اگر حالات بہت خراب ہوئے تو گو اراؤنڈ کر لیں گے۔ فرسٹ آفیسر نے اسکرین پر رنوے کا ڈیٹا دیکھتے ہوئے کہا، رنوے بہت گیلا ہے اور کراس منڈ کا اثر بہت شدید ہے۔ ATC نے انہیں ILS اپروچ رنوے 25L کے لیے کلیئر کر دیا۔ کیپٹن نے طیارے کو نیچے لانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی جہاز فائنل اپروچ پر آنا شروع کیا، اچانک ایک تیز جھٹکا لگا۔ جہاز ایک طرف جھکنے لگا۔ کیپٹن نے تیزی سے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن طوفانی ہواؤں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ طیارہ رنوے کے قریب آ چکا تھا، لیکن ہوا کی طاقت نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ پھر اچانک ایک تیز جھٹکا لگا اور طیارہ زمین سے ٹکرا گیا۔ زمین سے ٹکراتے ہی دائیں جانب کا لینڈنگ گیئر ٹوٹ گیا اور جہاز ایک طرف جھک کر رنوے پر گھسٹنے لگا۔ طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کیپٹن اور فرسٹ آفیسر نے فوری طور پر ایمرجنسی کا آرڈر دیا۔ ماجرانہ طور پر زیادہ تر مسافر زندہ بچ گئے۔ بدقسمتی سے 3 مسافر ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے، لیکن اتنے خوفناک حادثے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا بچ جانا واقعی حیرت انگیز تھا۔ حادثے کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ طیارہ انتہائی شدید کراس ونڈ کا شکار ہوا تھا اور بھاری وزن نے لینڈنگ کو مزید خطرناک بنا دیا تھا۔ اگرچہ کیپٹن اور معاملے نے بر وقت رد عمل دکھایا، لیکن خراب موسم اور تکنیکی چیلنجز نے لینڈنگ کو ناکام بنا دیا۔ آج بھی چائنا ایئر لائنز کی فلائٹ 642 کی کہانی ہوا بازی کی دنیا میں ایک اہم سبق کے طور پر یاد کی جاتی ہے کہ کبھی بھی موسم کی شدت کو کم نہ سمجھیں، چاہے پائلٹ جتنا بھی تجربہ اختیار کیوں نہ ہو۔ چائنا ایئر لائنز کی فلائٹ 642 کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ صرف ایک جھٹکا ہی ہوتا ہے۔
امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔